وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے انگلیوں میں بھی غصب اٹھاتی تھی اور اگر اتفاق سے کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے۔ اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ خیر، آنے والی لڑکی کو بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، وہ ڈیول صرف اسی کا ہے۔ اس سے آنے والی لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور ہزر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ حیران پریشان سے اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا؟ اس سے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے۔ میں گئی تھی اس کے پاس، کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اسے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کہا ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر ڈالی، جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی، سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی بے لباس نہ تھا۔ خیر، لیلا کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی تھیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی ہم سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب ہسر کو کسی نہ کسی پہ تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی صحیح۔ جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بےعزتی کے بعد لیلا بالکل اپنی شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ ہسر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ ہسر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر ڈیول نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہسر کو اس سے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس سے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا؟ وہ ہسر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ پھر وہ ہسر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے ہال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ ہسر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح ہسر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے دور میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا، وہ اس سے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بری بھی نہیں جتنی کہ سب کہتے ہیں۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلطی سے یہاں آ گئی ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہزر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا احساس سے اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس سے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں بولا۔ روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ یہ کاغذات، روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سلجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پہ گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے، اس سے کتنی تکلیفیں سہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ، پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا۔
اسی کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا۔ وہی تو تھا اس کا صاحبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ او محترمہ، کیا بول رہی ہو تم؟ اسے جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ ہیزر ویٹ، تم بیٹھو۔ اسے ہیزر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ وہ اسے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی ہے، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچائی ہے، تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اس لیے وہ اسے تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے روح کو کہا اور ہسر کو لے کر باہر نکل آیا۔ یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں، بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے۔ وہ ڈیول کی وجہ سے اسے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا۔ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے۔ اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے، ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں وہ ایسی ہی ہو۔ اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ اسے کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اسے حصہ کندھا تھپتھپایا اور باہر نکل گیا۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی اتنی حسین آدمی سے کر دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہ آیا تھا؟ یہ سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھیں؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی پورا ہال دیکھ چکی تھی۔ اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھ گئی۔ آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روک جاتا تو ابھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، تو کیسے مناتی وہ اسے؟ اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہیں آرام کرو، واپس آ کے بات کریں گے۔ میں کیا بات کروں گی ان سے؟ وہ شرماتی گھبراتی بیٹھ کے سوچتی رہی، کیا پہلے بھی بے وقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی؟ اب نہیں بولوں گی ایسے، سوچ سمجھ کر بات کروں گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس سے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی، ایک آدمی ہال صاف کرنے کی چیزیں لے کے کھڑا تھا اور ہر 5-10 منٹ بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ روح کو تو ہال بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید اسی آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں بس سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی۔ جی میم، سبھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن، تم جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ روح نے مڑ کے دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے مسکرا کر پوچھا تو روح بھی ذرا سا مسکرائی۔ روح نور، میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی۔ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نارملی اپنا کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی، وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس سے پہچان نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح ہے۔
روح نے مسکراتے ہوئے بتایا، جیسے اپنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ اوہ اچھا، یعنی ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس سے کمتری دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ اوکے، مجھے تمہارا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ مل سکتا ہے؟ لیلا مطلب کی بات پہ آ چکی تھی۔ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی۔ اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی پھر؟ لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتا، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں۔ اس سے اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے، اور اس کا یہ شوہر رمیز جے، اس نام کا کوئی آدمی نہیں اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے، اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اسے لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ آئی ڈی کارڈ پہ کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا سے حسر نے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی، لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو بھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے یہ، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ، اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے یہاں بھیجا ہے؟ عیسیٰ نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں، اور میرا تو کافی دیر تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے، یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اور اس سے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی۔ لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے جا سکتی تھی۔ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر حسن نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اسے قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام ہے آج کی رات؟ ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروا دیا تھا، اس کے پاپا بھی وہیں رہتے تھے، اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے پاپا رہتے تھے یہ وہیں رہنا چاہتی ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ ہو جائے، لیلا نے کہا۔ اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت، شارف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی وہ؟ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں، اسے لگتا ہے میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا، میں گناہ گار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا، اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گناہ گار نہیں ہو سکتا، اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا، تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہیں، نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس سے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اسے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور تب تک اس کی غلط فہمی ہم دور نہیں کر سکتے جب تک یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپیکٹر سارم الرٹ ہوگا، وہ پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا، اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا انسپیکٹر سائرم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے، ہم سب بھی تو ہیں، میں کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھونڈنے لگتا ہے؟ انسپیکٹر سائرم ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپیکٹر سائرم کی نظر درخت پہ ہے، پتوں پر نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی، وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کی جگہ نہ تھی، اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی، سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی، اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی، وہ مسکرائی۔ جی چلیں؟
اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی۔ جب روح کی نظر سڑک پر گئی تو اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اس سے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سوں سوں کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس سے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ او اچھا، تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی نہ سمجھ پایا کہ یہ سوال اس سے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بھیکاری نہیں ہے؟ اس سے آرام سے پوچھا۔ ہیں، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8، اور ایک کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچے گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اسی لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس سے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی روح بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے۔ وہ اسی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اسے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھا، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کر لاتا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اسے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس چیز کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیزیں لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا، لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بے تک سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس سے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو، تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا،
تم جا کر آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس سے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتے ہوئے واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت بات ہونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے حادثہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس طرح رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھیں، جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھیں۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک پہنچ نہ پائی، مگر انسپیکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپیکٹر سارم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھیے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبائے کے کالا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیض پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں کھا لوں گا۔ تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی محنت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی، اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں۔ وہ کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ روح نے حیران ہو کر پوچھا۔ زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنا ضروری تو نہ تھا۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس سے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اس سے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اسے پلٹ کر بھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لیلا اس کی ایک نظر پہ بیٹھی تھی، لیکن اسے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا، بہت اچھا۔ بس اتنا سا بول کر وہ پھر سے ناشتے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اس کو یہی رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینس کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی، اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بھول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے ہزر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک آئی ڈی کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔
وہ بھی میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو۔ کیا لڑکی لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اسے غصے سے حصے کی بات کاٹی۔ ہاں لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر حصہ نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے ہمیں، فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، لڑکی پر نہیں۔ ہاں لیکن ڈیول، 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے، اور ہیزر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے حصے کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا تیسرا چیکنگ وارنٹ تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپیکٹر سائرم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی ہال ہے، جب دل چاہے آئیں چیکنگ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی، اور انسپیکٹر سائرم، یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم ہی نہیں ہوگی۔ سارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپیکٹر سائرم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سائرم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپیکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجہ ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آٹا پکتے ہیں۔ شارک نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ سارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ سارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے ہال کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی، مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپیکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ سارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے اندر کر دوں۔ اس سے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو، دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھکڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتے ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھکڑی، دیکھیں یہ کیسی منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ، ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھکڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھکڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں، جبکہ معصومہ کی بات سن کے آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں تو کوئی بھی برائی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ تو وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا۔ اور اکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ وہ سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے دوں گی؟
کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں چھٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے رکھے ہی تھے، جو کہ پہلے سے ہی صاف تھے، کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائے یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ چلو میں پھر بھی اشاروں سے سمجھا لوں گی، وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ 7 والے فلیٹ میں رہتی ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، اندر آئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورت اس سے ملے گی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے، اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ دوسری عورت نے اسے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس سے فون پر نکاح والی بات کھل کر کے بتایا۔ اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی پڑ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگیں۔ وہ کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون کون سے گھروں میں نہیں جانا، کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے سہنے نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں میں ان سے پوچھ کر آؤں گی، ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی۔ خیر وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گی۔ وہ تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا ہاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز سے پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ کر کیا رہی ہے؟ وہ ساتھ ساتھ تیز سے چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھے ہو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں۔ یارم کہہ کر جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس سے فوراً شارف کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سننے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ رو تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی اہمیت بھی نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، اسے جلدی سے بولا۔ لیکن اس کی بات پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات،
اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ تینوں شرافت سے اسے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک یہ تینوں یہی رہے شارم کمرے سے باہر نہ نکلا۔ لیکن حسر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو انہوں نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس سے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اسے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے دوست بھی کھانے پہ آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اسے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو؟ کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ معصومیت سی معصومیت تھی۔ اور آپ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس سے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی۔ آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا ہے، صرف ابایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں، اسے دروازے سے ذرا جھانک کر کہا۔ چلیں۔ وہ اسی کے انداز میں بولا، باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پہ عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ٹمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو اگنور کرتا رہا، پھر کہا، یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ میں سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نا دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو۔ یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں نا، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے حال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھیں کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، تو اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بولتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں، گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا، ماریا آپی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھیں، اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھیں کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بیوی کہتی تھیں تو وہ اپنے شوہر سے باتیں کرنا بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اسے صفائی دینے لگا۔ اس کی بات پر اسے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے رات سے خاموشی رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا
जो कैंसिल हो गया। वो सीधी अपने घर में आई थी और अब दाएं से बाएं घूम रही थी। वो लड़की यारम के घर पर इस तरह से रह रही थी जैसे उसकी असली बीवी हो, कैसे अपनी मर्जी से हर तरफ घूम फिर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने की। ये तो शुक्र था कि यारम उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। उन लोगों के आते ही यारम कमरे में चला गया, जबकि ईसा के पूछने पर यारम ने उसे बताया था कि वो दूसरे कमरे में सोती है। ये बात जानकर लैला को बहुत सुकून मिला। तुम मेरी जगह किसी को नहीं दोगे, मैं जानती हूँ डेविल। तुम्हारी आखिरी मंजिल मैं हूँ, तुम्हें मुझ तक ही आना है। विस्की एक खून भरती नशे को अपने अंदर उतार रही थी। इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा। मैं तो उस मासूमा से डर रही थी जिसको डेविल ने दूसरी बार देखना भी गवारा न किया, लेकिन ये लड़की, इसका मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस लड़की के घर वालों के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। जितना जल्दी हो सके इसे डेविल के घर से निकालना होगा। गाड़ी आकर बिल्डिंग के बाहर रुकी। सारी ड्राइविंग के दौरान वो एक लफ्ज़ भी ना बोली। तुम चलो ऊपर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। उसे रू की तरफ देखते हुए कहा, जबकि रू दूसरी तरफ मुंह फेरे सीट से सर टिकाए बैठी थी। लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गाड़ी से नीचे उतरो और ऊपर चलो। सुनो, मैं तुमसे। उससे रू का कंधा हिलाकर देखा तो वो सो रही थी। या अल्लाह, मैंने कैसे सोच लिया कि ये लड़की मेरी एक बार कहने के बाद बात नहीं करेगी। ये तो सो रही है, अगर सो ना रही होती तो अब तक मेरा दिमाग खा चुकी होती। रूह, उठो, ऊपर जाओ। उसने एक बार फिर से उसका कंधा हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। एक पल के लिए यारम को उसकी नींद पर रश्क आया। एक दिन भी अगर यारम ऐसी नींद ले ले तो अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिले। गाड़ी पार्क करने के लिए वो उसे अपने साथ ही ले गया। वापसी पर दूसरी तरफ से आकर उसे उठाना चाहा, लेकिन फिर भी वो ना उठी। उसे इस तरह बेखबर नींद सोते हुए बेहादसा उसकी गाल पर डिंपल नुमाया हुआ। वो खुद भी नहीं जानता था कि सदका जारिया वाली बात याद करके आज ये डिंपल उससे कितने लोगों से छुपाया था। उसे याद भी ना था कि रूह के आने से पहले वो आखिरी बार कब मुस्कुराया था। उसने आहिस्ता से रूह को अपने बाजू में उठाया और रिमोट से गाड़ी लॉक की। उसे लेकर लिफ्ट में आया और लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लेकिन अगले ही पल नज़र रूह के चेहरे पर पड़ी, जहाँ शरारती सी मुस्कान खिली थी। उसने गौर से उसके चेहरे पर देखा, जहाँ वो बार बार एक आंख खोलकर उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे अंदाज़ा हो गया कि रूह की शरारत को पकड़ा चुका है। मैं तो हड्डियों के ढांचे से भी गई गुजरी हूँ, उससे भी कम वजन है मेरा। अब मज़ा आया? वो शरारत से चेहरा चमका कर बोली। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन उससे नीचे नहीं उतारा। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर यारम ने उसका चेहरा देखा। क्यों, निकाहनामे पर नाम नहीं देखा था? वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, फिर भी ना जाने क्या सोचकर पूछ लिया। हाय, तब तो मुझे होश ही नहीं था नाम देखने का। जब तो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मुझे अपना घर छोड़ देना पड़ेगा। आपके दोस्त आपको वो क्या बुलाते हैं? हाँ, डेविल। ये कैसा अजीब सा नाम है। पहले तो मैंने सोचा, फिर सोचा हो सकता है आपका निकनेम हो। ऐसा अजीब सा नाम तो कोई वालिदैन नहीं रखते। बताएं ना, यही नाम है आपका, डेविल? हाँ, यही नाम है मेरा। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, नहीं तो यहीं फेंक दूंगा। नहीं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे नीचे उतार दें। वो जल्दी से बोली, क्योंकि अपनी शरारत के वक्त उसे याद नहीं आया था कि वो उसकी बाहों में कितना शर्मिंदा होगी। वो तो बस अपना बदला लेना चाहती थी, बस उसे बताना चाहती थी कि वो हड्डियों का ढांचा नहीं है। लेकिन तब इस बात का एहसास नहीं था कि वो उसके इतना करीब होगा। उस शख्स की कुछ पल की गुर्बत उसे होशो हवास से बेगाना कर रही थी। यकीनन ये शख्स उसका हो गया तो वो तो मर ही जाएगी। यारम ने ना तो उसे नीचे उतारा, ना ही उसके शर्माने का कोई असर लिया। उससे घर का दरवाज़ा खोला और उसे आगे सोफे पर बिठा दिया। यहाँ बैठो आराम से और मेरी बात सुनो। वो उसके सामने आ बैठा। कुछ खाया पिया करो, वरना जितना तुम्हारा वजन है ना, हवा से उड़ जाओगी तुम। इस तरह से अकेली बाहर मत निकलना। ये ना हो कि हवा तुम्हें उड़ाकर कहीं ले जाए और मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊंगा। अपना डिम्पल छुपाता वो उठा और किचन में आया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर उसके सामने रखा। वो जो हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो उससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा का धरा रह गया। वो तो अभी भी उसे हड्डियों का ढांचा कह रहा था, बल्कि अब तो हवा में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरी एक फूंक से उड़ जाएं। क्या मैं इसे बददुआ समझूं? वो जो आराम से टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था, पुरसुकून अंदाज में बोला, नहीं, मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती। बहुत अच्छा करती हो। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। उसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया।
وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈان ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول شیطان۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، ہنس بول سکتا ہے، کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی۔ وہ کیوں اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں۔ اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات دکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح، ایسا غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی۔ جب یہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اتنے مان سے اس نے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی، اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اس سے کھچا کھچا رہتا تھا، وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، بات بھی ہاتھ ساتھ دور بیٹھ کے کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کے نیند میں ہونے کے حال سے وہ اسے اٹھا کر لے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں، تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ پر روکی، اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی ہے۔ کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پہ بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اس سے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنی نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں بھی ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلی 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ اور سب سے خاص بات، فاطمہ بی بی نے کہا تھا، شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا، اور اس سے بنا لی تھی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر، اپنا محرم سمجھتی ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ چائے نماز لچائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب وہ نماز ادا کر چکی تھی، وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہی اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرا دی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگی تھی، مگر اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ چائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی،
ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ؟ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کل رات آپ سے کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں، خدا سے تو وقت تو لگے گا ہی نا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ۔ یہ دو لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کے صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نہ خواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا، موبائل فون پر شیخ خمیس اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اسی گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کہیں ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پہ رکھا تھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے… بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی، اور یہاں سب کچھ بند تھا۔ اسے فی الحال نہ اے سی اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی یہ فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اسے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی، اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیسز پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑی ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی، اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپیکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہونا تم؟ جلدی بولو، اسی نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے گرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور گولی چلتی
उस आदमी ने अपनी गर्दन में लटका हुआ हड्डी नुमा पेंडेंट अपने मुंह में डाला। रूह को कुछ समझ ना आया। पता चला तो इतना कि उस हड्डी में जहर था और अब वो आदमी मर चुका है। जिंदगी में पहली बार उससे अपनी निगाहों के सामने किसी को यूं मरते देखा था। उसके कांपते हाथ पैर उसका साथ छोड़ चुके थे। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पोस हो गई। ना जाने क्या सोचकर वो आज जल्दी घर आ गया था। ईसर को बस उसने इतना कहा कि उसे घर जाना है। ईसर उसके सामने कहाँ कुछ बोलता था। वो घर आया तो घर लॉक देखकर परेशान हो गया। रूह कहाँ जा सकती है? यकीनन पड़ोस में। उसे मना भी किया था कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इस लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो पड़ोस में आया। यहाँ की औरतें अक्सर उससे बात करने की कोशिश किया करती थीं। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर निकली। उसने उससे रूह के बारे में पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी हम गए थे कल तुम्हारे घर। तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बातें करती है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं। उस औरत की जगह अगर कोई और होता जो असल बात बताने की बजाय इतनी लंबी तोहमत बांध रहा है, तो यारम उसे गोली मार कर फारिग कर देता। जी, मैं बस यही पूछने आया था। यारिम वहाँ से निकला और दूसरे फ्लैट की तरफ आया। वो तकरीबन 4.5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था और आज तक किसी से बात ना की। इस लड़की की वजह से उसे सबका दरवाज़ा खटखटा कर बात करनी पड़ रही थी। हर रूह को दोपहर में मैंने बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने पूछा था क्या हुआ है तुम्हें, तो कहने लगी कि अंदर फ्लैट में घुटन हो रही है, इससे बाहर पार्क में बैठने जा रही है। वहीं होगी, वो औरत ने बताया। तो वो बाहर पार्क की तरफ आ गया, लेकिन अफसोस उसे यहाँ पर भी कोई ना मिला। कहाँ जा सकती है ये लड़की? न घर में है, न बिल्डिंग में, और ना ही यहाँ। यहाँ के रास्तों को भी नहीं जानती होगी। वो ऐसे कैसे मुंह उठा के बाहर निकल गई? मना भी किया था मैंने। उसे जल्दी से ईसर को फ़ोन मिलाया। मैं पता करवाता हूँ, ऐसे कैसे कहीं जा सकती है। ईसर ने कहा। जल्दी पता लगवाओ, ना जाने वो लड़की कहाँ चली जाएगी। उस बेवकूफ़ को मना किया था मैंने, फ्लैट से बाहर मत निकलना। यारम को ना जाने क्यों उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यार हम छोड़ो ना, अच्छा है हमारी जान छूट गई। ये भी तो हो सकता है उसको उसका असल शोहर मिल गया हो और उसके साथ चली गई हो। और अगर ऐसा हुआ भी है तो अच्छा हुआ है। वो कब तक हमारे साथ रहती? इस तरह की सीधी सादी लड़की हमारे साथ नहीं चल सकती। आज नहीं तो कल उसे चले ही जाना था। बकवास करने के लिए नहीं कहा है मैंने। जो कहा है वो करो। उस लड़की का जल्द से जल्द पता करके मुझे दो। वो गुस्से से दौड़ा था। उसे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। उससे करीब एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले थे। उनमें से एक वही पुलिस वाला था जो उस आदमी से बातें कर रहा था। पहले दूसरे पुलिस वाले ने उसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो ना जाने अरबी में क्या बोल रहा था। रूह को तो एक लफ्ज़ भी समझ में ना आया। फिर दूसरा आदमी बोला। आप कहाँ से हैं? आप अरबी जानती हैं? शायद उसे देखकर उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो पाकिस्तानी है। उससे नाम में गर्दन हिलाई तो सामने खड़े यूनिफॉर्म में इंस्पेक्टर समझ चुका था कि वो अरबी नहीं जानती, लेकिन उर्दू में उसकी बात समझ रही है। कहाँ से हैं आप? यहाँ किसके साथ रहती हैं? आप बेहोश हो गई थी। हम आपको अस्पताल लाए हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें अपने एड्रेस बताएं। हम आपको आपके घर बाहिफाजत छोड़ाएंगे। सारम ने तहामुल से उससे बात की। वो आदमी मर गया क्या? रूह के ज़हन में अभी तक उस आदमी की लाश घूम रही थी जो उसके सामने मर गया। जी हाँ, शायद उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। सारिम ज़रा सा मुस्कुराया था। क्या इंसान ऐसे ही मर जाता है? रूह ने बहके बहके लहजे में कहा। उसके मासूम से चेहरे को देखा। सारिम भी बेरास्ता हंसा। जब मौत आई हो तो वो वजह या तरीका नहीं देखती। इंसान कैसे मरता है, उसकी रूह कैसे निकलती है, ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। अब हमने भी सोचा था कि हम उस आदमी को गिरफ्तार करके अपने माहौल को गुनाहों से पाक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उससे पहले कि हम उस आदमी को गिरफ्तार करते, अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। अब आप हमें अपना एड्रेस बताएं, हम आपको आपके घर छोड़ाते हैं। सारिम ने जैसे बात खत्म करना चाही। एड्रेस? मुझे तो एड्रेस नहीं पता। मुझे तो यहाँ आए हुए भी अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। रूह ने उठकर बैठते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताएं कि किसके साथ रहती हैं, हम आपको उन तक पहुंचा देंगे। इस मुल्क की पुलिस को आम आदमी के साथ सर लहजे में बात करने की इजाज़त ना थी। मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। उससे जल्दी से बताया। ना जाने क्या वक्त हुआ था। यारम घर आ चुका होगा। ना जाने कितने वक्त से वो घर से गायब है। उसे परेशानी से सोचा, जबकि नज़रों में अभी तक उस शख्स की लाश घूम रही थी। डेविल। उसे नाम लेते हुए अजीब सा लगा कि क्या सोचेगा ये पुलिस वाला। उसके शोहर का नाम कितना अजीब है।
جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں، آپ نہ جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ آپ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ سارم نے اپنی سوچ کو جھٹلا کر پھر سے نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، مگر وہ جہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ریزر بھائی، شارف بھائی اور لیلا بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اسے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ سارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ریزر لیلا شارف کو وہ جانتا تھا۔ کیا وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ پوری طرح الجھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہزر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تھا جو اس سے جان چھٹ رہی تھی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جسے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس کی جان چھٹ گئی، وہ اس لڑکی کو کب تک سنبھالتے؟ آج نہیں تو کل اسے چلے ہی جانا تھا، لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اسے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر وہ اسے مل گئی تو وہ روح کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کے کام کرنے کی جگہ ہے، آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ پر لائے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ آئے میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ سارم نے کہا، نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلوں گی۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، پریشانی کیسی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ سارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بیوقوف بنا رہی تھی اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ جو بھی تھا ابھی سے پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اس کے لیے بھی دروازہ کھولا، جبکہ ہال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کر یارم کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سارم کے پیچھے سے روح کا پاسو کھینچ کر آگے کیا اور بنا سوچے سمجھے دھڑاتر 4-5 تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کس کی اجازت سے تم نکلی تھی فلائٹ سے؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے، لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک گولی کا استعمال کرے گا۔ میں روح نے بامشکل کچھ بولنے کی کوشش کی، ہاتھ پیر پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یارم کے رویے نے اس کی روح تک ہلا دی۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اسے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا۔ وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سارم اپنے سامنے یہ کارروائی ہوتے دیکھ کر پریشان اور حیران کھڑا تھا، جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اسے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ وہ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی، اس سے کہا کہ تمہاری بیوی ہے تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ سارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور تم اس لڑکی سے کم از کم 10 فٹ کی دوری پر ہوگے۔ اب تم جا سکتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کر چکے ہو۔ اسے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے شادی کب کی؟ سارم کا بھی مزید تشویش کرنے کا ارادہ تھا۔ سوری، میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا۔ سارم نے جیسے بات ختم کی تھی۔ مطلب تم نے سچ میں شادی کی ہے؟ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی سے بول رہا تھا۔ واپسی کا راستہ اس طرف ہے۔ رارم نے ہال کے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا، مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی سارم وہاں سے نہیں گیا، جبکہ ہزر اور شارف کو لگا تھا
کہ وہ سارم کو سچ بتائے گا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ان تک پہنچی تھی۔ وہ کیوں اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ سارم نے ایک نظر ہال میں کھڑے ہر انسان پر ڈالی اور پھر دیوار سے چپکی بیٹھی روح کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا، جبکہ اب سارم کے ساتھ باقی سب بھی بے یقینی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتی رہی۔ سارم نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لا پٹکا۔ اگر تمہیں یہاں فلیٹ میں گھٹن ہو رہی تھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، باہر کیوں نکلی؟ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ کے آنے سے پہلے۔ پہلی اور آخری غلطی تھی، میں آخری بار بتا رہا ہوں، اگر اب تم اس فلیٹ سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اپنے پیروں پہ کبھی چل بھی نہیں پاؤ گی، باہر نکلنا تو دور کی بات۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ سوری، وہ بامشکل بولی، جبکہ یارم اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کافی دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو روح یہاں کہیں نہیں تھی۔ مین گیٹ کھلا تھا، مطلب کہ اس سب کے باوجود وہ پھر سے کہیں چلی گئی۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا لیکن وہاں پر روح کی چپل پڑی دیکھی۔ ایک چپل یہیں پڑی تھی۔ وہ ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی۔ وہ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا تو اندر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ پلٹا، مین ڈور بند کیا اور کچن میں آیا۔ سوچا فی الحال کچھ ہلکا پھلکا سا ہی بنا لے، لیکن فریج کھولا تو وہاں کھانا آلریڈی بنا ہوا تھا۔ شاید وہ کھانا بنا کر کہیں باہر نکلی تھی۔ کل باتوں باتوں میں اس سے پوچھا تھا کہ آپ کو بریانی پسند ہے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا تھا۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ کھانا گرم کر کے اسے ٹرے میں رکھا اور روح کے کمرے میں لایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا اور ٹرے اس کے سامنے رکھا۔ جانتی ہو روح، میں پچھلے 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں، آج تک میں اس کی گلیوں کو نہیں سمجھ پایا۔ میں کیسے مان لوں کہ فقط 3 دن میں تم اس ملک کو سمجھ چکی ہو؟ مجھے بتائے بنا، مجھ سے پوچھے ایسے ہی کہیں نکل گئی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے 5 گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا؟ جتنے زندگی کے دن نہیں دیکھے تم نے، اتنے دشمن ہیں شہر میں میرے۔ کہاں سے لاتا میں تمہیں، کہاں سے ڈھونڈتا روح؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹے سے میں نے بس یہ ایک بات سوچی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ روح، یہ ملک جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، یہ سب کچھ دکھاوا ہے، یہ اصل کچھ بھی نہیں۔ یہاں ہر انسان کے 2 چہرے ہیں۔ روح نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے۔ روح، اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا تو میں دوبارہ تم پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ میں جلد ہی تمہارے لیے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، یہ ناراضی ختم کرو اور کھانا کھاؤ۔ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے پیار سے منائے گا۔ اس کے اتنے پیار سے بات کرنے پر روح کو پھر سے رونا آنے لگا اور وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس بار اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر نہیں، بلکہ یارم کے سینے میں سر دے کر۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے یارم کا آسمی بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، 1 کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹایا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ یہ کیا؟ آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی؟ دعا نہیں مانگی کیا؟ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اس نے وجہ بتائی۔ دعا مانگتی رہا کرو، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں گالوں پہ ڈمپلس ہیں۔ اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا۔ ہاں، تم دونوں ہی رکھ لو۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، ماشاء اللہ، اسے کھل کر تعریف کی۔
बस तुम्हारी सदका जारिया वाली बात पर अमल कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मैं अब सोने जा रही हूँ, रूह ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। सुनो, उससे पुकारा। जी। वो पलटी। दुआ मांगती रहा करो। वो मुस्कुराकर बोला और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यारम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी को जवाब देना ज़रूरी समझता था। हाँ, लेकिन लैला उसे घूरे जा रही थी, जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा मेरे जाने के बाद? उसने खुद ही बात शुरू की। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो भी निकल गया था, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने सारिम के सामने झूठ क्यों बोला? जानते हो जब वो लड़की चली जाएगी तब हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, और अगर उसने गवाही ना भी दी तब भी पूरी फंसेगी। बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो वो यही है हमारे साथ। कल हमारा एक आदमी मारा गया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, उसने खुदकुशी कर ली। उसके घर वालों को एक मोटी रकम भेज दो और अफसोस के लिए भी चले जाना। मुझे ज़रूरी काम है, वरना मैं खुद ही चला जाता। तभी शारिफ कमरे में दाखिल हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार। इस तरह से किसी के मरे हुए घर वालों को देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है, अफसोस होता है जब वो लोग अपने बिछड़े हुए को रोते हैं। वो बेचारा तो हमारे साथ काम करते करते ही मारा गया। शायद अब वो लोग हमें कसूरवार समझ रहे होंगे। उसे 4 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी। तब उसे मैंने बचाया था। अगर वो तब मर जाता ना, तो उसके घर वाले 4 साल से रो रहे होते। लेकिन अब वो उसे अच्छे अल्फाज में याद करके रो रहे होंगे, और उसने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है। वो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद पहले ही खो चुका था। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ काम करना चाहता था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। वो अच्छा था, लेकिन एक मशीन से कम ना था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी टीम में जिंदा दिल लोग चाहिए, लेकिन ऐसे मुर्दा लोगों के लिए भी मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ और उस नई लड़की को भी साथ ले जाओ। जब से आई है उसने काम तो कुछ नहीं किया, जबकि अपना फैसला सुना चुकी है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। इज़र ने उसकी बात मुकम्मल की। अच्छी लड़की है वो। शारिफ मुस्कुराया था। वो सदीक की बेटी है शारिफ। इज़र ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो उसकी रंगीन तबीयत से अच्छे से वाकिफ था। लेकिन फिर भी वो इतना गिरा हुआ तो हरगिज़ ना था कि सदीक की बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा करता। वो तो उन लड़कियों के पास जाता था जो खुद ही से वेलकम करती थीं। सारा दिन वो बस एक ही बात सोचती रही। वो आदमी जो उसके सामने मरा था, उसने डेविल का नाम लिया था। पुलिस वाले ने उससे पूछा था, डेविल का आदमी है क्या और उसके लिए काम करता है, तो उसने इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो किसी डेविल को नहीं जानता। और फिर जब उसने उस पुलिस वाले के सामने डेविल का नाम लिया था, वो कैसे अजीब नज़रों से उसे घूरने लगा था। लेकिन फिर ये भी तो कहा था कि वो ना जाने किस डेविल की बात कर रही है, वो तो एक ही डेविल को जानता है। लेकिन ये बात तो ठीक हो गई। इंस्पेक्टर उसके शोहर को जानता था और उसे उस तक पहुंचा दिया। उसे उस इंस्पेक्टर को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन ये तय था कि अब वो घर से निकलने की गलती कभी नहीं करेगी। ना जाने कितने परेशान हुए होंगे ये मेरे पीछे, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा मुझे। मैं भी ना बेवकूफ़ों की तरह उठकर चल दी। आज क्या बनाऊं उनके लिए? वो फ्रिज खोले हुए सोच रही थी, जिसके अंदर सब सामान मौजूद था। सर, यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। पेट्रोल पंप का वर्कर उससे करीब आकर बोला। क्यों? पेट्रोल पंप है, आग लग सकती है। उसने बताया। और तुमने जो किसी की ज़िंदगी में आग लगाई है उसका क्या? क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो आदमी गुस्से से बोला था। एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके तुमने उसकी ज़िंदगी को आग ही तो लगाई है। उस लड़की का मेरे साथ अफेयर चल रहा था, रोज़ गिफ्ट और पैसे मांगती थी मुझसे। इतनी छोटी बच्ची नहीं थी जितना तुम लोग समझ रहे हो। मैंने तो बस अपनी दी हुई रकम वसूल की है, और वैसे भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। वो आदमी बोले ही जा रहा था जब उसने अपने पेट पर कुछ महसूस किया और फिर दर्द से बिलबिला उठा। कोर्ट से तो तुम बरी हो चुके हो, लेकिन डेविल की अदालत में नहीं। और कोई भी जनाकार डेविल की अदालत से इस तरह से बरी नहीं होगा। डेविल की अदालत में इस गुनाह की सज़ा सिर्फ और सिर्फ सज़ाए मौत है। पेट्रोल होल्डर से पेट्रोल का पाइप निकाला। वो दर्द से बिलबिलाते हुए आदमी के मुंह में डाल दिया। तुम जानते हो लड़की खुदकुशी कर चुकी है। उससे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली तुम जैसे इंसान के लिए। तुमने कहा कि एक 13 साल की बच्ची तुमसे तोहफे और रकम लेती थी, लेकिन मेरी नज़र में वो एक छोटी बच्ची थी। पेट्रोल उस आदमी के अंदर तक जा चुका था। सांसें फूलने लगी थी, लेकिन यहाँ सांस लेने की इजाज़त दे कौन रहा था? इंसाफ था, डेविल का इंसाफ, हर जनाकार के लिए। उसने एक झटके से ज़मीन पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाला
ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا اور نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پر سرخ خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر پلیٹ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون؟ کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، راستے میں اسے ہسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روح ایک بار پھر سے چائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گناہ گار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ اب یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اسے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ ہیزر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن پھر بھی ہیزر چپ نہ رہا۔ وہ یارم سے چھپ کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہیں ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی۔ لیکن یارم سے چھپ کر شارف اور ہزر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا، جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہے۔ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی، یہ میرا نام ہے۔ وہ پوچھنے لگا، آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو، نام، میرے نام کا مطلب دلیر، محبوب، صنم ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کر آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی تھیں۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا، سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اسے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تم مجھے کال کر لینا۔ آپ میرے لیے فون لائیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر، اسے غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریا آپی، کسی سے بھی نہیں، آواز تک نہیں سنی کسی کی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر ہی نہیں دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اسے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی، اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی۔ لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ روح نے پوچھا۔ ہاں، میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔
کیا تم نے واقعی ہی شادی کر لی ہے؟ سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا. اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا. میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تک نہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شادی نہیں ہوئی. سارم کب سے بولنے جا رہا تھا لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا. ماہرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اسے سارم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ماہرہ سے پوچھا. مالیہ کی طبیعت خراب تھی چچو. ماہرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو. عربی طرز و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان تتلا جاتی. پہلے میری بات کا جواب دو، سارم نے کہا. میں ضروری نہیں سمجھتا. اسے ایک ہی جملے میں سے جواب دے کر پھر سے ماہرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا. ہم دوست ہیں نا یارم؟ سارم نے پوچھا. اچھا، کیا ایسا تھا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں گرایا. میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم. وہ اسی کے انداز میں بولا. اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یارم، ہم ایک ہی ساتھ دبئی آئے تھے. تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا. صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے. یارم، میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا. قانون اور انصاف سے ہٹ کر. قانون اور انصاف؟ ہمیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سارم. ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں. فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا، میں صرف ماہرہ سے ملنے آیا تھا. وہ ماہرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا. کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سارم نے پوچھا. اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا. ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے. بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا جبکہ سارم اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان. بلکہ انسان تھا ہی کہاں، سارم بچپن سے جانتا تھا اسے. یا اللہ، یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا. کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا. اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا. بچپن میں اس سے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی. ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں برباد مت ہونے دینا. آج لیلا کی برتھ ڈے ہے، وہ چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں. شارف نے آ کر اسے بتایا. ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے. شارف نے کہا جبکہ سارا دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھولا تھا جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا. ڈیول، جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو. تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا. اسے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا. وہ روح کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا. لیلا کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے منہ کھولا تھا. روز سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی اور اب بھی ہے. اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کبھی کچھ تھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی. اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں. وہ پیار کرتی ہے تم سے. شارف نے کہا. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے. دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا. اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی. وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا. میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکر نہیں ہیں، دوست بھی ہیں. تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں. شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے. فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے. اسے گھورتے ہوئے کہا تو شارف باہر نکل گیا. پھر دروازے پہ منتظر معصومہ اور لیلا کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا. مشن ڈن. اسے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا. بس اب میرا کام ہو جائے. لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. سر گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں. معصومہ نے کہا. تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی. لیکن ڈیول کو 1-2 پیگ سے نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا. کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز پلز یوز کریں؟ شارف نے مشورہ دیا. آہستہ بولو بے وقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں گولی مار دے گا. تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا، مجھے تو بلیڈ سے مارے گا. اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے. لیلا نے ادا سے کہا. وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا. یہ کلب لیلا چلاتی تھی. دنیا کے سامنے اس سے کوئی کام تو کرنا ہی تھا. ویسے پولیس کی نظروں میں وہ ڈیول
یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا۔ دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا۔ وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ تب اس کا جان و عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کر نسیں چرائیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ آئی ایم سوری، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا۔ سر اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیو نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ نشے کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ ڈونٹ وری،